السلام علیکم۔ مخیریق وہ یہودی جس نے مسلمانوں کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ یہ واقعہ سیرت ابن ہشام، تاریخ ابن کثیر اور الرحیق المختوم میں مفصلاً مذکور ہے۔ سن 3 ہجری شوال میں قریش مکہ کا لشکر جرار تقریباً 4000 کا مدینہ شریف کی طرف حملے کی نیت سے بڑھا، لیکن حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے اور اپنے اسلام کا اعلانیہ اظہار بھی فرما چکے تھے، انہوں نے مدینہ شریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قاصد بھیج کر اطلاع کر دی کہ حضور اب 4000 کا لشکر پوری شد و مت سے مکہ شریف سے چل نکلا ہے مدینہ شریف کی طرف حملے کے لیے، اور جو تفصیلات ضروری تھیں وہ بتا دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاری فرمائی اور جو انتظامات ضروری تھے وہ انتظامات فرمائے۔ اس کے بعد پھر یہ مشورہ ہوا کہ مدینہ شریف میں قلعہ میں یعنی قلعہ بند ہو کے محصور ہو کے لڑا جائے یا باہر نکل کے لڑا جائے۔ اکثر نوجوان صحابہ نے یہ اعلان، جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ حضور باہر نکل کے لڑیے۔ خیر کافی اس پہ بحث ہوئی، لیکن بالآخر چونکہ باہر نکل کے لڑنے پہ اکثریت کا فیصلہ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جنگ کے اوزار پہن لیے اور ہتھیار پہن لیے، پورا یعنی آپ نے لباس جنگ زیب تن فرما لیا۔ اب جو نوجوان صحابہ تھے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح لباس جنگ میں دیکھا تو آپ تھوڑے پریشان ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ حضور نے کوئی بات نہیں، آپ اتار دیجئے، ہم یعنی یہ سامان جنگ آپ اتار دیجیے، مناسب نہیں ہے، ہم قلعے میں ہی بیٹھ جاتے ہیں، قلعے میں ہی بند ہو کے جنگ کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب جب کہ فیصلہ ہو چکا تو نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہتھیار پہن کے اتار دیں۔ تو اب میدان کا ہوا کہ میدان کا قصد کیا گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ معاہدے کا حوالہ دے کر یہود مدینہ سے بھی فرمایا کہ تم بھی چلو، سوائے ایک کے باقی تمام یہودیوں نے انکار کیا کہ حضور آج ہفتہ ہے، ہفتے کے دن ہمیں کوئی بھی دنیاوی کام کرنے کی مناہی ہے۔ لیکن مدینہ شریف کے ایک معتبر عالم مخیریق جن کا نام تھا، اور وہ صرف عالم ہی نہیں بلکہ صاحب جائیداد، صاحب مال و دولت بھی تھے، انہوں نے نہ صرف یہ کہ ہتھیار پہن لیے اور جنگ کے لیے لباس زیب تن کر لیا، تیار ہو گئے، بلکہ وصیت تک کر دی کہ اگر میں اس جنگ میں قتل ہو جاؤں تو میرا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وہ جہاں چاہیں جتنا چاہیں اس کو خرچ کریں۔ یہ کہہ کر آپ مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں تیار ہو گئے، اور روایات میں یہی ملتا ہے کہ مخیریق نے اس جنگ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخیریق کی اس قربانی سے خوش ہو کر فرمایا تھا کہ مخیریق یہود میں سب سے بہتر ہیں۔ تو یہ تھا مخیریق نامی یہودی عالم کی قربانی کا بے نظیر اور ناقابل فراموش واقعہ، اور اس بات کا ثبوت کہ اگر یہودی قوم میں مرہب جیسے لوگ موجود ہیں تو یہی یہودی قوم مخیریق جیسے لوگوں سے بھی خالی نہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اسلامی واقعے، قرآن شریف کی کسی آیت یا سورت کے شان نزول، کسی حدیث شریف یا کسی دعا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔